کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، جو زمین کی خوشبو رکھتی ہے، جو روح کو چھو جاتی ہے۔ برِ صغیر کی اس موسیقی کو نئی روح اور شناخت دینے والا ایک عظیم نام ہے حضرت امیر خسرو۔ ناظرین، امیر خسرو 1253 میں دلی سلطنت کے دور میں پیدا ہوئے۔ وہ صرف ایک شاعر یا موسیقار نہیں تھے، بلکہ پورے برِ صغیر کی تہذیب بنانے میں، ثقافت بنانے میں اور فوک میوزک کو یا پھر میوزک کلچر کو انٹروڈیوس کروانے میں، اسلام میں انٹروڈیوس کروانے میں، اور کس طرح سے ان کے میوزک کے تھرو جو انڈینز تھے یعنی کہ ہندوستانی تھے، جو کہ برہمن تھے یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ کس طرح سے ان کے کلام کے تھرو اسلام میں جوک در جوک شامل ہونے لگے، اور یہ ایک اسلام کا ٹریڈیشن بن گیا۔ یا پھر آج تک آپ دیکھیں مزاروں پہ بیٹھ کے جس طرح سے قوالیاں گائی جاتی ہیں، یہ انہی کی ہی ایک نقل ہے یا پھر انہی کا چلایا ہوا ایک ٹرینڈ ہے جو آج تک فالو کیا جا رہا ہے، اور یہ اب ایک ریلیجیس بلیف کا حصہ بن چکا ہے یا پھر ریلیجیس ایکٹیویٹی کا حصہ بن چکا ہے۔ خسرو فارسی، ہندی، ترکی اور عربی زبان میں عبور رکھتے تھے، اور انہوں نے روحانیت، موسیقی اور عوامی شاعری کو جوڑ کر ایک نیا انداز بنایا۔ اس وقت جب موسیقی صرف دربار یا طبقہ اشرافیہ تک محدود تھی، امیر خسرو نے اسے عوام تک پہنچایا۔ انہوں نے مقامی زبانوں میں دوہے، پہیلیاں، قوالیاں اور گیت تخلیق کیے جو لوک موسیقی کی بنیاد بنے۔ ان کی شاعری سادہ، دل سے نکلنے والی اور دل کو چھو جانے کے لیے ہوتی تھی۔ یہی انداز آج بھی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں لوک موسیقی میں زندہ ہے۔ امیر خسرو نے صرف شاعری نہیں کی بلکہ موسیقی میں بھی انقلاب لائے۔ انہوں نے طبلہ، ستار، قوالی جیسے فنون کی تخلیق یا ترویج کا سہارا دیا۔ خسرو نے اپنی شاعری میں ہندوی زبان کا استعمال کیا جو بعد میں اردو کی بنیاد بنا۔ ان کے لکھی ہوئی پہیلیاں، دوہے اور گیت آج بھی عوامی محفلوں میں، شادی بیاہوں میں اور میلوں میں گائے جاتے ہیں، جیسے کہ بہت ہی مشہور چھاپ تلک سب چھین لی۔ یہ قوالی نہ صرف ایک صوفیانہ کلام ہے بلکہ عوام کے دل کی آواز ہے۔ یہ لوک موسیقی کا اصل روح ہے۔ امیر خسرو کا تعلق صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء سے تھا۔ ان کے کلام میں عشق حقیقی اور روحانیت جھلکتی ہے۔ یہی روح صوفی اور لوک میوزک کو جوڑتی ہے، دونوں میں محبت، برداشت اور روحانیت، سچائیوں کی تلاش ہوتی ہے۔ ناظرین، خسرو نے نہ صرف میوزک کو عزت بخشی بلکہ اس کو ایک روحانی پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے موسیقی میں صرف فنون لطیفہ میں انقلاب نہیں لائے بلکہ ایک نئی ثقافت، ایک نئی روایات قائم کی۔ امیر خسرو کی موسیقی نے نہ صرف ہندوستان کی صوفیانہ روایت کو مزید مستحکم کیا بلکہ اس کی حدود کو پاکستان تک پھیلایا، جہاں ان کی موسیقی آج بھی گہرے اثرات رکھتی ہے۔ امیر خسرو نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال دہلی میں گزارے، جہاں انہوں نے نظام الدین اولیاء جیسے بڑے صوفی بزرگ کی رہنمائی میں تصوف کو سمجھا۔ انہوں نے لوک موسیقی کے آلات، دھنوں اور شاعری میں نئی جدت لائی۔ ان کا مقصد عوام کو روحانیت سے جوڑنا تھا، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے قوالی، ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور شاعری کا ایک منفرد امتزاج پیش کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستانی اور ایرانی موسیقی کی روایت آپس میں مل رہی تھی، اور امیر خسرو نے ان دونوں کے امتزاج سے ایک نئی موسیقی بنائی۔ قوالی کا فن برِ صغیر میں امیر خسرو ہی نے شروع کیا۔ یہ صوفیانہ شاعری پر مبنی ایک قسم کی موسیقی ہے جس میں اللہ کے ساتھ عشق اور تصوف کے روحانی تجربات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قوالی کے فن کو ایک نیا رنگ دیا، جس کے بعد یہ صرف مذہبی محافل تک محدود نہ رہا بلکہ عوامی سطح پر بھی مقبول ہو گیا۔ آج بھی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں قوالی کی محفل بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا آغاز خسرو کے دور سے ہی ہوا۔ ناظرین، خسرو نے اردو کی تخلیق میں بھی ایک بڑا کام کیا۔ انہوں نے فارسی اور ہندی کے کلام کے امتزاج سے ایک نئی زبان کی تخلیق کی جس کو آج ہم اردو بولتے ہیں۔ اس وقت جب ہندوستان میں ایرانی موسیقی یا پھر ایرانی کلام جو تھا وہ بہت تیزی سے رائج ہو رہا تھا، اس وقت فارسی کے کلام اور ہندی کلام کے امتزاج سے ان زبانوں کو ملا کر انہوں نے ایک نئے کلام، ایک نئے صوفیانہ ٹرینڈ کا آغاز کیا۔ وہ چیزیں، وہ کلام جو کہ پہلے صرف بادشاہوں کے درباروں تک گائی جاتی تھی، ان کو عوام تک پہنچایا۔ اور اسی طریقے نے، اسی طرز عمل نے، کیونکہ ہندوستان میں موسیقی بہت زیادہ رائج تھی اور جو لوگ تھے
جو عوام تھی وہاں کی، جو کہ ان پڑھ تھی، یا پھر وہ لوگ جو کہ بدھ مت یا پھر ہندو مت سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اپنے کلام کے ذریعے، وہ کلام جو کہ روحانیت اور تصوف سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ذریعے مائل کیا، اپنے تک بلایا، ان تک اسلام کی روح کو پہنچایا، ان تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا، اور اس کے بعد جوک در جوک جو ہندو تھے اور ہندوستان میں رہنے والے لوگ تھے وہ اسلام کے دائرے میں آنا شروع ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ امیر خسرو کا تصوف اور موسیقی کے درمیان ایک گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو روحانیت اور عشق الہی کی طرف راغب کیا۔ ان کی تخلیقات میں خدا سے محبت، روحانیت اور عشق کی ایک خاص رنگ تھا۔ خسرو کی موسیقی میں ہمیشہ ایک گہرا تصوف کی جھلک ہوتی تھی، جو ان کے کلام اور دھنوں میں سننے والوں کے دلوں تک پہنچتی تھی۔ انہوں نے نظام الدین اولیاء کے دربار میں قوالی کا آغاز کیا اور اس ذریعے سے لوگوں کو روحانی سکون دینے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی قوالی کی محافل میں ان کا کلام گایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی امیر خسرو کی موسیقی کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ ان کی قوالیاں اور گانے نہ صرف صوفی محافل میں بلکہ لوک موسیقی کے محفلوں میں بھی گائے جاتے ہیں۔ ان کا کلام آج بھی نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ دنیا بھر میں سنا جاتا ہے۔ ان کے فن نے دونوں ممالک کی موسیقی کو ایک نئی شکل دی اور وہ آج بھی لوک موسیقی کی روحانی جزو کے طور پر موجود ہیں۔